مانسیرا کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان سے روک کر کوئی دین کی خدمت نہیں کی گئی، تبلیغ کی خدمت نہیں کی گئی، بلکہ اس فعل اور عمل سے دین بھی بدنام ہوا، تبلیغ بھی بدنام ہوئی اور تبلیغ والے بھی بدنام ہوئے۔ اور اس کے بعد کی صورتحال اتنی بگڑی ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے مولانا طارق جمیل صاحب کی آڈیو سنتے ہیں اور ان کا درد سنتے ہیں، ان کا دکھ سنتے ہیں کہ کس درد اور دکھ کے ساتھ وہ اپنا اندر کے جذبات کو بیان کر رہے ہیں، اور تبلیغ والوں سے وہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنوں نے مجھے زخم دیے، اپنوں نے مجھے دکھ دیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 6 بر اعظموں میں جن کو سنا جاتا ہے، جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کان ان کی بات سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب ان کا بیان سنتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن کے، ان کی بات سن کے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے لوگ جو گناہوں کی دل میں پھنس چکے تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائیے۔ آئیے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ آڈیو کلپ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 2018 میں تم نئے بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی۔ میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالوہاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر روح اللہ صاحب اور مولوی افتخار صاحب اور مولوی ضیاء الحق صاحب اور مولوی خورشید صاحب اور چودھری رفیق صاحب اور نعیم شاہ صاحب اور حشمت صاحب، ایک اور بھی تھا، میں نے 10 گنے تھے میرے ڈرائنگ روم میں۔ تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ نہ کرانا میں آؤں گا۔ مولانا احسان صاحب نے میرا نام لے دیا، بیان طے ہو گیا۔ اگلا وہ دوسرے میسج میں تم نے سنا ہے کہ پھر مولوی حبیب الحق صاحب نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا۔ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا کہ جی ندیم اشرم کہتا کہ طارق جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا۔ مولوی سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا، اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے، اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا۔ اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ۔ یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ مطلب نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ ہے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ اس ظالم انسانوں، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا۔ تو میں ریمنڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں، اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ یہ اس مجمع کو اس طرح تم نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی بٹھا دو۔ میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا، لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو، مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا آڈیو کلپ سنا، ان کی بات سنی، ان کا درد دکھ آپ نے سنا کہ وہ کس درد اور دکھ کے اندر مبتلا ہے، وہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ آج جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہی لوگ روک رہے ہیں، وہی لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، وہی لوگ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، جو عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین کا کام کرو، آؤ اللہ کے راستے میں نکلو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں،
مولانا طارق جمیل صاحب کی لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو کیوں ہم ان کے درمیان رکاوٹ بنے؟ عوام ان کو سننا چاہتی ہے، مجمع ان کو سننا چاہتا ہے، میں اور آپ ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عزت اور ان کی محبت اللہ رب العزت کی ذات نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہے، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جب اللہ رب العزت کی ذات کسی کو عزت دیتے ہیں تو کوئی اس کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتا، اور جب میرا رب کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے معاملے میں ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، وہ جانے، ان کا رب جانے اور رائے ونڈ والے جانے، ہمارے لیے تو سارے ہی محترم ہیں، ہمارے سارے ہی بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی اپنے دل کے ساتھ قدر کرتے ہیں، کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات اپنا دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، ہم ان پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم خود کو تو دیکھیں، ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم حلال کی روٹی نہیں کھاتے، ہمارا لقمہ حرام کا ہے، ہماری عادتیں اتنی بری ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیسے ان علماء پر بات کر سکتے ہیں جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دین والوں کی اللہ رب العزت کی ذات حفاظت فرمائے، شیطان کے شر، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا آڈیو کلپ سنا، ان کی بات سنی، ان کا درد دکھ آپ نے سنا کہ وہ کس درد اور دکھ کے اندر مبتلا ہے، وہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کہ آج جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہی لوگ روک رہے ہیں، وہی لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، وہی لوگ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، جو عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین کا کام کرو، آؤ اللہ کے راستے میں نکلو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو کیوں ہم ان کے درمیان رکاوٹ بنے؟ عوام ان کو سننا چاہتی ہے، مجمع ان کو سننا چاہتا ہے، میں اور آپ ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عزت اور ان کی محبت اللہ رب العزت کی ذات نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہے، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جب اللہ رب العزت کی ذات کسی کو عزت دیتے ہیں تو کوئی اس کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتا، اور جب میرا رب کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے معاملے میں ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، وہ جانے، ان کا رب جانے اور رائے ونڈ والے جانے، ہمارے لیے تو سارے ہی محترم ہیں، ہمارے سارے ہی بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی اپنے دل کے ساتھ قدر کرتے ہیں، کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات اپنا دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، ہم ان پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم خود کو تو دیکھیں، ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم حلال کی روٹی نہیں کھاتے، ہمارا لقمہ حرام کا ہے، ہماری عادتیں اتنی بری ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیسے ان علماء پر بات کر سکتے ہیں جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دین والوں کی اللہ رب العزت کی ذات حفاظت فرمائے، شیطان کے شر، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔